فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالی کفایت شعاری۔ اس وقت پاکستان سے کئی اسلامی ممالک معاشی مشکلات میں مبتلا ہیں۔ اس صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وسائل اور اخراجات میں توازن نہیں۔ سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق اقدامات و اخراجات کرنے چاہیے، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں۔ ذاتی مال ہو یا قومی وسائل، اسلام ہمیں خرچ کرنے میں کفایت شعاری اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے، جبکہ بخل اور اسراف سے منع فرماتا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کا فائدہ ہو وسعت کے باوجود وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے، جسے ہم کنجوسی کہتے ہیں۔ مثلاً زکوٰۃ نہ دینا، صلہ رحمی نہ کرنا، ضروریات میں خرچ کرنے سے کترانا کہ مال کم ہو جائے گا۔ اور جہاں خرچ کرنا ممنوع ہو یا ضرورت نہ ہو یا خرچ کرنے کا مقصد اچھا نہ ہو، وہاں خرچ کرنا اسراف ہے، جسے ہم فضول خرچی کہتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے کنجوسی کو بھی ناپسند کیا اور فضول خرچی سے بھی منع فرمایا ہے۔ ہماری تربیت کی گئی ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے گا کہ مال کیسے کمائے، اور یہ بھی کہ خرچ کہاں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوس بنتے ہیں، اور ان کا شعار ان دونوں یعنی بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی ہوتا ہے۔ ہمارے معاشی مسائل کا مستقل حل یہ ہے کہ ہم کفایت شعاری و میانہ روی کو اپنائیں اور اخراجات و وسائل میں توازن قائم کریں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عال من اقتصد، یعنی جو میانہ روی کی عادت بنا لے وہ کبھی افلاس کا شکار یعنی دیوالیہ یا فقیر نہیں ہوتا۔ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مرفوعاً ہے، من اقتصد اغناہ اللہ ومن بذر افقرہ اللہ ومن تواضع رفعہ اللہ ومن تجبر قسمہ اللہ۔ جو میانہ روی سے خرچ کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو فضول خرچی کرے اللہ تعالیٰ اسے فقیر کر دیتا ہے۔ جو عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے عزت و بلندی عطا کرتا ہے، اور جو تکبر کرے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ قومی خزانے کی حفاظت اور کفایت شعاری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، خرجت مع عمر بن الخطاب حاجا من المدینہ الی مکہ الی ان رجعنا فما ضرب فیہ فسطاطا ولا خبان کان یلقی الکساء والنطع علی الشجرۃ ویستظل تحتہ، یعنی مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حج کے لیے جانے کا شرف حاصل ہوا۔ روانگی سے واپسی تک میں ساتھ رہا۔ عالم اسلام کے سربراہ نے پورے سفر میں کہیں بھی نہ خیمہ لگایا نہ سائبان، بس درخت پر چادر یا چمڑے کا بڑا ٹکڑا ڈال کر اس کے سائے میں آرام فرما لیتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت نجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں تھے کہ جھک کر زمین پر گرا ہوا کھجور کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس سے مٹی کو صاف کیا۔ پھر ایک حبشی کے قریب سے گزر ہوا تو آپ اس کی طرف تشریف لے گئے۔ وہ ٹکڑا اسے دیتے ہوئے فرمایا، اطرح ہذہ فی کا، یہ منہ میں ڈال لو۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، امیر المومنین یہ کیا، یعنی آدھی کھجور کا اتنا اہتمام کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا، ہذہ اثقل او ذرۃ، اس کا وزن زیادہ ہے یہ ذرے کا؟ انہوں نے کہا، بل ہذہ اثقل من ذرۃ، اس کا وزن ذرہ سے کافی زیادہ ہے۔ فرمایا، کیا آپ وہ بات سمجھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمائی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اللہ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ آیت کریمہ میں ایک ذرے پر اجر عظیم کی خوشخبری ہے، یعنی کھجور کا ٹکڑا تو اس سے بڑا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ ضرورت تو فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ اگر ہم اپنے ذاتی اخراجات اور گھر کے بجٹ میں کفایت شعاری و میانہ روی کو اختیار کریں تو بلا شبہ معاشی مشکلات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ قومی خزانے کے ذمہ داروں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ مال ان کی جاگیر نہیں، مسلمانوں کی امانت ہے، اور اگر اس میں بددیانتی کی تو روز قیامت ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا۔